بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ایسے ہی دوسرا معنی معیشتاً ضنکا کا یہ مروی ہے کہ یہ قبر کی زندگی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں قرآن سے اور اللہ کے دین سے اور توحید سے اور اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے تو پھر قبر میں اس کے لیے تنگی ہوگی اور قبر کی زندگی اس کی تنگ ہوگی اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے، اور اس بات میں بھی امام ابن کثیر نے احادیث پیش کی ہے اور یہ بھی اس کی تشریح ہے۔ گویا کہ اتباع ذکر اور قرآن کے ساتھ زندگی میں سکون اور اطمینان ہے، یقین والی زندگی میں، قناعت والی زندگی میں، توکل والی زندگی میں اطمینان اور سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس طرح دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ذکر ایک زبان سے ہے اور ذکر ایک دل میں اللہ کی یاد ہے، اور ذکر اپنے عمل سے اللہ کی یاد کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ تو یہاں ذکر عملی بھی ہے، ذکر قلبی بھی ہے اور ذکر لسانی بھی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن اعمیٰ کہ وہ اندھا ہوگا۔ حشر کے بعد کچھ دیر کے لیے اعمیٰ، اس لیے کہ حشر کے احوال مختلفہ ہے، اور بعض نے یہ معنی کیا ہے اور مجاہد سے مروی ہے کہ اعمیٰ قیامت میں وہ دلائل سے اندھا ہوگا۔ دنیا میں تو بڑی حجت بازیاں کرے گا لیکن آخرت میں پھر دلائل سے اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب لم حشرتنی اعمیٰ، مجھے آج کیوں جمع کیا ہوں، حشر کیوں کیا میرا اندھا، اس حال میں کہ میں اندھا ہوں۔ وقد كنت بصیرا، اور میں تو تھا بینا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو آنکھوں والا تھا، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ اپنے آپ کو معصوم سمجھ کر وہ یہ سوال اٹھائے گا، اور یا پھر کہے گا کہ میرے تو بڑے دلائل تھے، آج کہاں گئے وہ، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تو اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، فنسیتها، تو تو نے اس کو چھوڑ دیا، فنسیتها یعنی ترکتها، تم نے اس دلائل کو چھوڑ دیا، اس میں نہیں غور کیا اور اس سے اعراض کیا، کوئی خیال نہیں رکھا اللہ کی آیات کا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج کے دن تجھے بھی بلایا جائے گا، بھلا دیا جائے گا۔ تنسا یعنی تترک فی العذاب، تجھے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ان کو جس نے زیادتی کی ہوگی، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ایمان نہیں لایا ہوگا اپنے رب کی آیات پر۔ جس طرح آج ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کو بلا دیا تھا، آج ہم نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور ان کو جزا من جنس العمل ملی، وہ بدلہ ان کے عمل کے حساب سے ملا۔ اسی طرح جو شخص جو بھی برائی کرے گا اس کو بھی سزا اس کے عمل کی جنس سے دی جائے گی، جیسے کرتوت ہوں گے ویسی سزا ہوگی۔ تو جس نے بھی زیادتی کی ہوگی اور حد سے تجاوز کیا ہوگا، حلال سے حرام پہ کیا ہوگا، اور جس نے شرک کیا ہوگا اور شہوات میں منہمک ہو گیا ہوگا، اسرفا کا معنی اشرکا، اور حرام کی طرف تجاوز کرنے والا، اور انہمک فی الشہوات، شہوات میں منہمک ہو گیا ہوگا،
وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لایا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اور البتہ آخرت کی سزا اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت اور دیر پا ہے، ہمیشہ. ابقا یعنی ادور، ہمیشہ. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. یہ آخرت میں جو ڈراوے کی آیات ذکر کی گئی، اس کے بعد اب یہ دنیا میں ڈراوے والی آیات ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا جس طرح آخرت میں بہت سخت ہے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو تباہ کیا ہے. تو کیا ان لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوا ہے کہ کتنی ہم نے قوموں کو تباہ کر دیا ہے؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں تخویف دنیاوی بعد التخویف الاخروی. آخرت کے ڈراوے کے بعد یہ اب دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے عذاب سے بھی ڈرایا جا رہا ہے. افلم یہد لہم، کیا ظاہر نہیں ہوا ان کو یہ معاملہ؟ یہدی کا فاعل کیا ہے؟ یہ اصل میں یہاں تفسیر میں علماء نحو کا سوال ہے. کیا رہنمائی نہیں کی ان کو؟ کس نے رہنمائی نہیں کی؟ تو بعض کہتے ہیں علم یہد لہم، یعنی ان کی عقلوں نے ان کو یہ رہنمائی نہیں کی، عقولہم، یا قرآن نے ان کو یہ رہنمائی نہیں دی، یا بعض الامر کے لفظ کو فاعل مقدر مانتے ہیں، اور یا یہ کہ یہ جو کم اہلکنا کا جملہ آ رہا ہے یہ جملہ ہی یہدی کا فاعل ہے. کیا رہنمائی نہیں کی ان کو اس بات نے؟ کون سی بات نے؟ اس بات نے کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنے ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے قوموں کو. یمشون فی مساکنہم، جو کہ چلتے تھے اپنی بستیوں میں، اپنے گھروں میں. یمشون فی مساکنہم کے دو مطلب ہیں. وہ پرانے لوگ جو اپنے گھروں میں چلتے تھے، تمہاری طرح ہی رہتے بستے تھے، وہ سارے ہلاک ہو گئے. آج وہ موجود نہیں ہیں. کیا ان سے تم نے عبرت نہیں لی؟ اور یا یہ مانا کہ یمشون فی مساکنہم، یہ موجودہ لوگ چلتے ہیں ان کے گھروں پہ، اس راستے پہ چلتے ہیں. عاد و سمود اور ان کے لوط علیہ السلام کی بستیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو یمشون فی مساکنہم کا یہ دوسرا معنی. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس مذکورہ مضمون میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. نہا کہتے ہیں عقل کو، اور عقل کو نہا اس لیے کہتے ہیں کہ عقل بھی نہیں اور روکنے والا ہے، اس میں نہیں اور روکنے کا معنی موجود ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اس میں تاخیر عذاب کی حکمت بیان کی جا رہی ہے. پہلی قوموں پر عذاب آیا تو ہم پر کیوں نہیں آتا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ جو تاخیر عذاب کا اور یہ جو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس سے دھوکے میں نہ پڑ جانا. اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی کچھ حکمتوں کی بنا پر ان قوموں کو مہلت دیتا رہوں گا، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تو اگر اللہ کی طرف سے اس مہلت کی کا فیصلہ نہ ہوتا تقدیر میں، اور یہ وقت مقررہ نہ ہوتا، تو عذاب دنیا میں ہی ان پر لازم ہو جاتا. ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتا فیصلہ جو کچھ حکمتوں کی وجہ سے ان کو مہلت دی گئی ہے، وہ فیصلہ مراد سبقت من ربک، جو پہلے ہو چکا ہے تیرے رب کی طرف سے. لکان لزاما، تو البتہ ہوتا عذاب لازم. لکان لزاما یعنی لکان العذاب لازما، لکان العذاب لازما لہم. امام قرطبی نے یہاں یوں معنی کیا ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر وقت مقررہ نہ ہوتا. یہ اجل مسمى کلمۃ پر عطف ہے. لولا کلمۃ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى لَكَانَ لِزَامًا. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جب اتنے دلائل اور تخویفات موجود ہے اور باوجود اس کے کوئی نہیں مانتا،
تو یہ اب تسلی کا مضمون ہے کہ اے دائی آپ صبر کیجیے اور آپ تسبیح کیجیے. دو کام ہیں جو دعوت دین میں اپنی جان کھپانے والے کریں گے، ایک صبر اور دو تسبیح. ایک یہ کہ وہ جو کچھ مخالفین کہتے ہیں اس پر صبر کریں گے، اس کو برداشت کریں گے اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے، اور دوم یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر اور تسبیحات کریں گے اور اپنی روحانیت کو بڑھاتے رہیں گے. ان دو اعمال کا اس آیت میں ذکر ہے اور یہ دو عظیم اعمال ہیں. فاصبر علی ما یقولون، اور یہ سورت کا مضمون بھی ہے، تسلی کا مضمون. بس صبر کیجئے علی ما یقولون، ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، کاہن ہے، کذاب ہے وغیرہ. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی صفات کے ساتھ. ایک ہے حمد، ایک ہے تسبیح. اللہ تعالیٰ میں عیب کی کوئی صفت نہیں، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، یہ تسبیح ہے. اور اللہ میں کمال کی تمام صفات موجود ہے اور کمال کی ساری صفات اللہ کے لیے ثابت ہے، یہ حمد. تو تسبیح اور حمد، یعنی اللہ میں عیب کی کوئی صفت نہیں اور کمال کی ساری صفات. یہی مطلب ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اور الحمدللہ اللہ کے لیے کمال کی ساری صفات ثابت ہے. اس آیت میں عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نماز مراد ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی صفات کے ساتھ. قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر. وقبل غروبها، اور غروب سے پہلے عصر، اور ظہر بھی غروب سے پہلے، وہ بھی ایک طرح داخل ہے. ومن آناء اللیل، اور راتوں کے اوقات میں، عشاء اور تہجد کی نماز. فسبح، پس تسبیح بیان کیجیے، واطراف النار، اور دن کے اطراف کناروں میں. اب دن کے کنارے کیا ہے؟ ایک کنارہ تو فجر والا ہے، ایک کنارہ مغرب والا ہے، لیکن ایک نصف النہار ایک کنارہ ہے ظہر کا، دن کا درمیان ہے جو اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. وہاں دن کے آدھے حصے کا اختتام ہوتا ہے اور اگلے آدھے حصے کا آغاز ہوتا ہے. تو وہ ایک نصف اول کا آخر کنارہ ہے اور نصف آخر کا پہلا کنارہ ہے، تو وہ ظہر کا وقت ہے. تو وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ اطراف النہار ہے، گویا کہ صبح شام اور ظہر. لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہوں. جب آپ صبر اور تسبیح کریں گے تو آپ خوش رہیں گے. اب خوش رہنے کے لیے بھی یہ دو نسخے ہیں، صبر اور تسبیح، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، تاکہ آپ خوشی سے زندگی بسر کریں. اور یہ معنی بھی تاکہ آپ اس کے ثواب پر خوش ہوں، تاکہ آپ راضی ہوں، یعنی اس کے ثواب پر خوش ہوں. جب آپ یہ دو کام کریں گے تو آپ صبر پہ اور تسبیح کے ثواب کی امید میں رہیں گے اور آپ خوش ہوں گے کہ میں نے بڑا صبر کیا اور میں نے تسبیح کی، تو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید میں رہیں گے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. جب سکون اور اطمینان اور تسلی کے لیے صبر و تسبیح کی تلقین کی گئی تو اب ایک ایسی چیز سے روکا جا رہا ہے جس سے انسان کا سکون تباہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا کی حرص. بڑے بڑے لوگ دنیا کے اور مفاد کے، مال کے، ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں بھی ان کی طرح ہوں، میرے پاس بھی زیادہ مال ہوں. تو ساری زندگی دولت کی ہی اسی زیادت اور حرص میں اور اسی تکاثر میں جب بندہ لگا رہتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں زہد کا عنوان، تزہید فی الدنیا. اور یہ بھی ایک خوشی سے زندگی بسر کرنے کا نسخہ ہے. ولا تمدن، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے. ولا تمدن عینیک، مد العین کیا ہے؟ نظروں کو اٹھانا. مت اٹھائیے اپنی آنکھیں، نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں.
الی ما متعنا بھی، ان چیزوں کو جو ہم نے فائدہ دیا ہے جس کے ذریعے سے، ازواجا منہم، ان میں سے مختلف لوگوں کو، یہ جو مختلف مالدار لوگوں کو ہم نے دنیا کی چیزیں اور دنیا کے زیب و زینت کی چیزیں دی ہے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ زہرۃ یعنی زینت الحیات الدنیا، امام قتادہ سے مروی ہے تفاسیر میں، اور یہ زہرتاً حال ہے جس کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور یہ متعنا نے اس میں عمل کیا ہے، یا متعنا کے معنی نے عمل کیا ہے۔ جعلنا لهم زہرۃ الحیات الدنیا۔ لا تمدن کے اندر تفسیر مدارک میں امام نصفی نے لکھا ہے کہ اس میں مد العین سے روکا گیا ہے، تو وفیہ ان النظر غیر الممدود معفو عنہ، کوئی شخص اس لیے دیکھتا ہے تاکہ عبرت لے، اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ تجزیہ کر رہا ہے، تو وہ نظر اٹھا کے دیکھنا وہ منع نہیں ہے، لیکن اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ادھر کا ہی شوق ہے، اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ادھر ہی کی تمنائیں ہیں، اس لیے دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کتنا فرما بردار اور مطیع ہے، اور اپنی دولت کو کس طرح استعمال کر رہا اور لٹا رہا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھے بغیر محض کسی کی دولت پر فریفتہ ہونا منع ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں، یہ جو ہم نے انہیں دولت دی ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی ہے۔ تیرے رب کے رزق سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ ثواب جو تمہیں صبر پہ مل رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ آخرت کا اجر جو تمہیں تسبیح پہ مل رہا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ جو اللہ نے دنیا میں مال تمہیں کم عطا کیا ہے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت باقی ہے، تو اگر تمہیں آخرت مل رہی ہے تو تمہیں اس پر زیادہ خوش رہنا چاہیے۔ تو وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ، وہ رب کی روزی یعنی وہ ثواب آخرت وہ زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں اگر کم مل رہا ہے تو آخرت میں تو زیادہ مل رہا ہے، تو تمہارا مطمع نظر آخرت ہونا چاہیے۔ تفسیر ماوردی میں یہاں دو جملے ہیں مزید، ایک یہ کہ رزق ربک کا معنی ہے القناعۃ فیما یملکہ والزہد فیما لا یملکہ، جو چیز تمہیں اللہ نے عطا کی ہے اس پر تمہاری قناعت، اور جو نہیں ملی اس سے بے رغبتی اور زہد، یہ دو اللہ کا اور رب کا رزق ہے۔ تو رب کا یہ رزق تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، قناعت کی روزی لے لو اور زہد کی روزی لے لو، دنیا سے بے رغبتی اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پر قناعت، یہ دو سب سے بڑی دولت ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو، جیسے حدیث میں ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے درجے میں نیچے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان کو مت دیکھو جو درجے میں اوپر ہے، اس لیے کہ ہر اوپر سے دوسرا اوپر اور بھی ہے، دنیا کی حاجات تو کوئی پوری نہیں کرے گا۔ وَمَا قَضَىٰ أَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَتَهُ وَمَنْ تَحَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِيٍّ، ایک حاجت پوری ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے، دوسری پوری ہوتی ہے تو تیسری شروع ہوتی ہے۔ کار دنیا کسے تمام نہ کر، دنیا کے کام تو کسی نے پورے نہیں کیے، جن کو جو ملا وہ اگلے سٹیپ میں چاہتا ہے کہ اور زیادہ ملے اور زیادہ ملے، تو ابن آدم کا پیٹ تو نہیں بھرتا ہے، وہ تو سے ہی بھرے گا۔ اس لیے قناعت ایسی شے ہے کہ جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آپ جب کسی جگہ پہ کسی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بل داخل کرنا ہوتا ہے، کوئی اور کاغذات ڈاکومنٹس لینے ہوتے ہیں، دینے ہوتے ہیں، تو جب آپ کسی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں۔ جب آپ آگے لائن کو دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے نمبر ہوں گے پھر میرا نمبر آئے گا، آپ پریشان رہتے ہیں۔ جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں اس سے لمبی لائن کھڑی تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، چلو میں ان سے تو آگے۔ تو اب دیکھیں خوشی اس میں ہے کہ آپ ان کو دیکھیں جن سے آپ آگے ہیں،
کتنے لوگ ہیں کہ جن کو وہ نعمتیں نہیں ملی جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، تو آپ خوش رہیں گے۔ آپ دنیا میں انہی لوگوں کو دیکھیں گے جو آپ سے زیادہ ہیں، تو آپ دیکھیں میں ان کی طرح ہوں، اسی میں زندگی گزر جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں خوشی کا موقع عطا کیا ہے کہ سبھی انسانوں کو حکم دیا تمہیں جو ملا ہے وہ میری عطا ہے، اس پر راضی رہو، قناعت کرو۔ اب اگر اس نے قناعت اختیار کر لی تو وہ خوش ہو جائے گا، اور باقی دنیا تو آنی جانی شے ہے۔ تو ورزق ربک، اسی طرح دوسرا جملہ تفسیر ماوردی میں ہے کہ وہ باقی حلال رزق تیرے لیے اس حرام سے بہتر ہے جو زیادہ ہے۔ مال زیادہ ہو جائے اور تم سرکش بن جاؤ، اس کو لٹا دو، اس لیے کہ مال کا بڑھ جانا، دولت کا بڑھ جانا اور روزی کا بڑھ جانا وہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے سامنے آپ تابع رہیں اور متواضع رہیں اور اطاعت گزار رہیں، یہ پھر بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس امتحان سے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس غم بھی کچھ نہیں۔ کہتے ہیں ماں ہیچ نہ داریم غم ہیچ نہ داریم، دستار نہ داریم غم پیچ نہ داریم۔ جب پگڑی نہیں ہوگی تو گھمانے کا غم بھی نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے جب کچھ بھی نہیں ہے تو غم بھی کچھ نہیں، جب کچھ ہوگا تو پھر غم بھی ہوگا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ڈٹے رہیے مضبوطی سے۔ لا نسألک رزقا، ہم نہیں مانگتے، نہیں طلب کرتے تجھ سے رزق، ہم نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم بس روزی ہی کماتے رہو، کھانے کمانے کے لیے صرف نہیں پیدا کیا تجھے، یعنی ایسا رزق جو کہ اطاعت میں مخل ہو، اطاعت میں خلل ڈالنے والا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے روزی کو ہی اپنا ٹاسک بنا لیا اور اس کو اپنا مقصد بنا لیا، تو تمہاری پیدائش کا یہ مقصد نہیں۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56، 57، 58 میں بھی مزید اس کی تشریح ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ہم نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہترین انجام ہے للتقویٰ، تقوی کی وجہ سے۔ اس لام کو کہتے ہیں لام اجلیہ، کی وجہ سے، یا والعاقبۃ یعنی حسن العاقبۃ للتقویٰ یعنی لأہل التقویٰ، بہترین انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے، جو حرام سے بچتا ہے، اچھا انجام ان کا ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا اگر تم حلال حرام کی تمیز نہیں کرو گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہے، اگر تم حرام سے بچو گے اور قناعت کرو گے جو تھوڑا ملے گا انجام تیرا اچھا ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں لے کر آتے وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ آیتن کا مطلب ہے وہ فرمائشی معجزہ آ جائے جو ہم طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھے تو یہ سوال اٹھایا، سورت کے ساتھ اس کی یہ مناسبت ہے۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آئی ان کے پاس واضح بیان اس کا جو کہ پہلے صحیفوں میں تھا، بیان ان باتوں کا جو کہ پہلے صحیفوں میں موجود تھا، اس کی مزید وضاحت کیا نہیں آئی، یعنی قرآن نہیں آیا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا، اس کو کہتے ہیں حکمت ارسال الرسل و انزال الکتب، کتابوں کے نازل کرنے اور رسولوں کی بعثت کی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے اور سزا سنا دے، اور ان کے پاس کوئی خبر دینے والا، کوئی نبی، کوئی داعی نہ آیا ہو، تو لوگ سوال اٹھاتے کہ اگر ہمارے پاس رسول بھیجا جاتا، اگر ہمیں پتہ ہوتا، اگر کوئی داعی آتا تو ہم اتباع کرتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو وہ بہانہ ختم ہو گیا. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیں عذاب کے ذریعے سے، من قبلی قرآن سے پہلے یا بعثت محمدی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، لقالوا، تو البتہ یہ لوگ عذر میں کہتے، عذر کرتے ہوئے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تو ہم اتباع کرتے تیری آیتوں کی قبل اس کے کہ ہم خود ذلیل ہوتے، ونخزا، یا دوسروں کی نگاہوں میں رسوا ہوتے. ہمارے ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم آیات کی اتباع کرتے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، پھر وہ یہ بہانہ کرتے. نزلہ اور نخزا کا ایک فرق عبداللہ ابن عباس سے مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ قبل اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے عذاب میں، ونخزا فی جہنم، نزل فی العذاب ونخزا فی جہنم. قل کل متربص فتربصوا، کہہ دیجئے سب ہی انتظار کرنے والے ہیں. یہ اب سورت کے آخر میں شدید وعید ہے، تخویف ہے، دھمکی اور تہدید ہے کہ انتظار کرو، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے. فتربصوا، پس انتظار کرو، فستعلمون، پس قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدی، کہ کون ہے سیدھے راستے پر چلنے والا، ومن اهتدی، اور کون ہے چلتے چلتے مقصد تک پہنچنے والا. دونوں میں یہ فرق ہے. سیدھے راستے پہ چلنے والا کون تھا اور کس نے اپنے مقصد کو حاصل کر دیا؟ گویا کہ وَمَنِ اهْتَدَىٰ إِلَىٰ طَرِيقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کا راستہ اور اپنے مقصود کو کس نے پایا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.